بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم لوگ ایک بہت ہی بھولا گیا ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہے سجدہ سہو۔ کیا ہوتا ہے یہ سجدہ اور کب آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آج کے سیشن میں اس کے بارے میں جاننے والے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نماز کے بارے میں، کیونکہ یہ جو سجدہ سہو ہے نا، یہ نماز کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نماز کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، رائٹ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ من ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھا لیجئے، قرآن پاک، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ڈائریکٹلی اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں، رائٹ۔ اور اگر آپ کا یہ من ہو کہ اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ نماز پر کھڑے ہو جائیے اور اس میں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ یہ اطمینان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس اطمینان کے ساتھ آپ اپنی نماز پڑھیے اور اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک دو طرفہ کنیکشن ہوتا ہے نماز اور قرآن کو ملا کے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پورے نماز میں اپنا کنسنٹریشن انہینس کریں، اور اس کے لیے بہت سارے ویڈیوز لیکچرز پڑے ہیں یوٹیوب پر، جس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا خشوع یعنی کانسنٹریشن نماز میں پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ ایسی نمازیں جس میں آپ کا دل نہیں لگتا اور آپ بس زبردستی بس ٹکریں مارتے ہیں زمین پر سجدے کے طور پر، وہ نمازیں انسان کے منہ پہ پھینک دی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ نماز ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پڑا ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے نماز کی۔ نماز نہ ہو تو انسانوں کے دل پھٹ جائیں، یہ یقین رکھیے اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے تو اتنے فرشتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ آسمان میں کوئی ایک بیتے کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ویسے بھی بہت ساری مخلوق ہیں جو ان کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پڑی ہے کہ ہم نماز اپنی اچھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم اپنی نماز کو اچھا کریں گے تو، رائٹ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو ہر بیتے دن کے ساتھ اور بہتر کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی چلیے، انسان ہیں، کبھی کبھار بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان کہیں جائے ہی نا، اوبویسلی ہم انسان ہیں تو ایسی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ نماز جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سوچا کہ ٹھیک ہے اب ہم نماز پڑھیں گے تو ادھر ادھر کا کچھ نہیں سوچنا ہے، کہیں پر بھی نہیں جانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، سجدے میں ہی دیکھنا ہے اور ادھر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پاسبل نہیں ہو پاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا آپ کچھ سوچنے لگ گئے، آگے کیا کرنا ہے، پیچھے کیا ہو رہا تھا، اور ایسی باتیں کئی بار جو آپ کے لائف میں کبھی آپ کو یاد نہیں آئیں گی، وہ نماز کے وقت ہی یاد آتی ہیں، کیونکہ شیطان وہ سارے کھیل کھیلتا رہتا ہے آپ کے ساتھ، رائٹ۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب میری نماز ضائع ہو گئی، آپ کو ترنت سے واپس سے پھر سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترنت آپ کو اپنے دماغ کو واپس اسی جگہ لے کر آنا ہے۔ اگر آپ آگے پھر بہک جائیں تو پھر سے واپس آئیے، بس یہی جو ہے جو کانسٹنٹ یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ آپ کا دماغ بھاگ رہا ہے، آپ اپنے نفس کو پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں نماز پر، یہی چیز جو ہے جہاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز جو ہے ضروری ہے نماز کو پڑھنے کے لیے، اوکے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نماز کا ایک کانسیپٹ ہو گیا کہ آپ کو اپنی نماز کو ہر بیتے دن کے ساتھ بہتر کرنا ہے۔ ہمیشہ جب نماز پڑھیے نا، لاسٹ میں ایک سجدہ کیا کریے اور اللہ تعالیٰ سے اس نماز کے لیے شکر ادا کیا کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی کہ میں نماز پڑھ پائی، جیسے بھی میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ کم سے کم اتنی توفیق ملی، اور دعا کیا کریے کہ اللہ تعالیٰ اگلی نماز اب اس نماز سے میری بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ ریگولرلی کریں گے نا تو پھر آپ اپنی نمازوں میں خود یہ فرق محسوس کریں گے کہ اس طرح سے آپ کی نمازیں امپروو ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چلیے، پھر بھی انسان ہیں، کئی بار بھول چوک تو ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ نے نماز پڑھی، اب آپ سجدے میں اور آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی یا پھر 3 رکعت پڑھی، آپ اب جیسے اتحیات پہ بیٹھنا ہے کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں آتا، تو پھر ہم لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ترنت سے نماز کو وہیں توڑ کر، نیت توڑ کر دوسری نیت باندھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی سہولیت دی ہے۔ اس سے مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بے شک نماز بھاری ہے انسان کے لیے، 5 وقت اٹھنا، 5 وقت وضو کرنا، نماز پڑھنا، ہر ٹائم اپنا سب کام چھوڑ کر نماز کو پریورٹی پہ رکھنا، یہ سب مشکل ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں رکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ان کیس ہو ہی گئی، اگر آپ نے نماز مس ہی کر دی، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آسانی یہاں پر سمجھنے کا ٹائم آ گیا کہ
کیا ہوتا ہے یہ سجدہ سہو اور کس طرح سے آپ اپنی نماز کی بھول چوک کو اس سے اوورکم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوز اب یہاں پر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی. اچھے سے سمجھیے گا پلیز, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. سپوز آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا, 2 رکعت کی نماز آپ نے کمپلیٹلی پڑھ لی. ٹھیک ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جب دوسری رکعت پڑھ کر سجدے میں گئے تو اب آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے 1 پڑھی تھی کہ 2 پڑھی تھی کہ 3 پڑھی تھی کہ 4 پڑھ لی. آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی رکعت جس پر آپ کا دل مطمئن ہو, یعنی اتنی رکعتیں جس پر آپ کو یقین ہو, جیسے آپ نے نیت باندھی تھی, آپ کو اتنا یاد آ رہا ہے کہ آپ نے نیت باندھی اور آپ نے ایک سجدہ کیا تھا. اب آپ کو آگے نہیں یاد آ رہا ہے کہ میں نے دوسری والی رکعت کا سجدہ کیا یا تیسری والی کا کیا کہ نہیں کیا, وہ نہیں یاد آ رہا ہے. تو اگر اتنا اطمینان ہے دل کو, اگر اتنا آپ کو یقین ہے کہ پہلا والا جو رکعت ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی پڑھا ہے, تو کوئی بات نہیں, جس پر آپ کا دل مطمئن ہو, جتنا آپ کو یاد آ رہا ہو, وہیں سے آپ کو دوبارہ سے نماز اسٹارٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ایک رکعت میں نے اچھے سے پڑھی تھی تو ٹھیک ہے, اب یہ 2 والی اب آپ چھوڑ دیجئے کہ آپ نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی. آپ ایک کے بعد سے باقی کے 3 رکعتیں پھر سے پڑھیے. ٹھیک ہے. 3 رکعت آپ کو پوری مکمل طریقے سے پڑھنی ہے. اوکے. اور اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے, جب آپ بیٹھتے ہیں تشدد میں, جب آپ بیٹھ جاتے ہیں ساری چاروں نمازیں, چاروں رکعتوں کی نمازیں پڑھ کر, تو تشدد میں بیٹھ کے پہلے آپ کو یہاں پر التحیات پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. التحیات پڑھنے کے بعد جب آپ انگلی اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک سلام کرنا ہے اپنے رائٹ والے کندھے کی طرف. ٹھیک ہے. رائٹ کندھے پر آپ کو ایک سلام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں, جیسے آپ اپنے ریگولر سجدے کرتے ہیں, 2 سجدے آپ کو ریگولر کرنے ہیں. اور اس کے بعد بیٹھ کر آپ کو واپس سے تشدد, درود شریف اور جو ہم اللہم انی پڑھتے ہیں وہ سب کچھ پڑھ کے 2 سلام پھیر دینے ہیں. تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ابھی ٹف لگ رہا ہوگا, بٹ ٹرسٹ می, آپ اس کو ایک بار سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو ایزی لگنے لگے گا. دیکھیے ویسے تو اس میں سجدہ سہو کے بہت سارے پروسیس بتائے جاتے ہیں, اس کو 3 طریقے کیا جا سکتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ مانیہ یا سب سے زیادہ لوگوں کا جس پر اقرار ہے وہ یہ والا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اس رکعت پر اپنے آپ کو روک لینا ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو. ٹھیک ہے. جیسے آپ سپوز 3 اور 4 میں کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی کہ 4, تو آپ 3 مان لیجئے. ٹھیک ہے. اگر آپ 1 اور 2 میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو 1 مانیے. ٹھیک ہے. جو کم والا رہے گا آپ کو وہ ماننا ہے. وہاں سے آپ کو اپنی پوری نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ لاسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے بعد, تو پھر آپ کو پہلے التحیات پڑھنا ہے. پھر التحیات پڑھنے کے بعد رکنا ہے, درود شریف ابھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ایک سلام کرنا ہے اپنے رائٹ کندھے کی طرف, اور پھر آپ کو 2 ریگولر سجدے کرنے ہیں. سجدے میں آپ وہی پڑھیں گے جو آپ ریگولرلی پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی اگر آپ دعا پڑھتے ہیں سجدے میں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد جب آپ واپس سے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو جیسے آپ اپنا تشدد کمپلیٹ کرتے ہیں, تشدد, درود شریف اور اس اللہم انی کرنے کے بعد 2 سلام جو کرتے ہیں لاسٹ میں, اس طرح سے آپ کو اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اسی کو ہم یہ جو سجدے کرتے ہیں نا, یہ جو 2 سجدے ہم یہاں پر کر رہے ہیں, اس کو ہی ہم کہتے ہیں سجدہ سہو. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کی نماز میں جو بھی کوئی غلطی یا بھول چوک ہوئی ہے وہ سب اس سجدے سے کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نہیں دکھائی اس کے تھرو ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بالکل بھی کہ اب آپ کہیں پر بھی اگر غلطی کر رہے ہو, 4تھی رکعت میں کئی بار غلطی ہو جاتی ہے, تو انسان وہاں پر اپنی نیت کو توڑ کے اسٹارٹنگ سے نیت باندھتا ہے, تو وہ کئی بار مشکل ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. اگر آپ 4تھی اور تیسرے میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو آپ کو پوری نماز پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. 4تھی والی چھوڑ کے آپ 3 رکعت اپنی نماز مانیے, 4تھی رکعت صرف پڑھ کے واپس سے آپ تشدد میں بیٹھ کے اس طرح سے سجدہ سہو کر سکتے ہیں, جو آپ کی بھول چوک کو کمپنسیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس کے بارے میں اب سے پہلے نہیں پتہ ہوگا, اور میں بھی ان میں سے ایک ہی تھی. بٹ یس, اب کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ تک بھی یہ بات ضرور پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے اور کہنے کو قبول کرے, اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پر آمادہ کرے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر پائیں. اور یس, اگر آپ کو بھی یہ آ گیا ہے تو آگے آپ اپنے کسی نہ کسی فرینڈ, کسی نہ کسی فیملی ممبر کو ضرور شیئر کریے گا, جس سے کہ آپ ان کے اس نالج کا صدقہ جاریہ بن پائیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں اپنی نالج کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر اگلے سیشن میں ملتے ہیں. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.